بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ میں نور الحسن راشد کاندھلوی یہاں اپنے علاقے کے کاندھلہ، کیرانہ، شاملی اور اطراف کے دیہات کے اور دوسرے سب لوگوں سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب صاحبان ان کو توجہ سے سنیں گے، دھیان دیں گے اور ان پر عمل کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا آدھے سے زیادہ حصہ گزر گیا ہے اور ماشاءاللہ اب تک کا سارا وقت جس سلیقے سے گزرا ہے، اس کو باقی وقت کو بھی اسی طرح سکون سے، خاموشی سے گزاریے اور اس میں کسی طرح کی شور ہنگامے کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وقت بھی عبادت میں، تلاوت میں، دعاؤں میں توجہ اور اہتمام سے گزاریں اور اس میں کسی طرح کا شور شر اور ہنگامہ نہ کریں۔ اور اس سلسلے میں ایک بات جو بہت زیادہ توجہ کی ہے وہ یہ ہے کہ مسجدوں میں ہرگز بھیڑ نہ کریں۔ مسجدوں میں جتنے لوگوں کی پابندی ہے، جتنے لوگوں کے لیے اجازت دی گئی ہے، اتنے ہی لوگ رہیں۔ یہ دوسروں کے گھروں میں گھس کر یا ان کی چھتوں پر چڑھ کر آنا، مسجدوں میں کود رہا ہے، شرعاً بھی ناجائز ہے، قانوناً بھی غلط ہے۔ جو کرے گا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ مسجد میں جب 5 لوگ ہیں تو بھائی ایک مجبوری ہے، شریعت کے احکام کو جاننا سمجھنا چاہیے کہ الگ الگ احکامات ہوتے ہیں۔ آج کل جو خاص نازک بیماری کا اور ایمرجنسی کا وقت ہے، اس میں مسجدوں میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھیں۔ اور ایک بات اور ہے جو بہت لوگ غلطی کر رہے ہیں، وہ یہ کہ گھروں میں جمعہ کی نماز کر رہے ہیں۔ گھروں میں جمعہ کی نماز نہ کیجیے، ظہر کی نماز پڑھیے۔ اکثر علماء کی رائے اور فتویٰ یہی ہے ہندوستان پاکستان کے کہ گھروں میں جمعہ نہیں ہوتا، اس لیے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھیے، جمعہ کی نماز کے لیے فکر نہ کیجیے اور مسجدوں میں بھیڑ نہ کیجیے۔ جو امام صاحب یا جو صاحبان آپ کو منع کرتے ہیں ان کی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی بھی ذمہ داری ہے منع کرنے کی، اور یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ کسی کے گھر میں نہ گھسیں۔ کسی کے گھر میں بلا اجازت گھسنا، بے پردگی کرنا، ان کی چھتوں پہ چڑھنا، یہ تو سب ناجائز کام ہے جس کی نہ شریعت اجازت دیتی، نہ قانون اجازت دیتا، نہ اخلاق اور انسانیت اجازت دیتی ہے۔ ایک بات اور ہے کہ اب آخری عشرہ آ رہا ہے، اس میں اعتکاف ہوتا ہے۔ حالات ایسے ہیں لیکن اعتکاف بہرحال ہونا چاہیے۔ ہر ایک مسجد میں 1 یا 2 صاحبان اعتکاف کر لیں۔ 2 اگر کر لیں گے تو اچھا یہ ہوگا کہ ایک دوسرے سے ان کی طبیعت لگی رہے گی، آدمی کو پورے دن اکیلا نہیں رہنا پڑے گا اور اسے پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اچھا یہ ہے کہ سب مسجدوں میں 2 آدمیوں کے اعتکاف کا اہتمام اور انتظام کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کھل بھی جائے، اور امید یہ کہ کھل جائے گا، تو جب یہ لاک ڈاؤن کھل جائے اس وقت بھی بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ کریں۔ جو رعایتیں اب تک دی گئی ہیں، جو احتیاط آپ 1.5 مہینے سے کر رہے ہیں بلکہ پونے 2 مہینے سے، اگر بھیڑ بھاڑ کریں گے تو اس سے جو اب تک فائدہ ہوا ہے وہ سارا خراب ہو سکتا ہے اور فائدے کی جگہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیجیے کہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو، نہ دکانوں پر، نہ بازاروں میں، نہ کہیں اور جگہ۔ اس بات کا بھی آپ سب حضرات خیال رکھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عید کے موقع پر جس طرح ہم ہر سال کرتے تھے، بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا، بہت زیادہ نئی خریداری کرنا، نئے کپڑے سامان سب خریدنا، اس میں جہاں تک ہو سکے اسے کم کرنے کی کوشش کیجیے۔ 2 وجہ سے، ایک تو یہ کہ عام لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے لوگوں کا کہ جن کو کھانے کو بھی میسر نہیں۔ اس وقت اپنے اوپر زیادہ پیسہ خرچ کرنے سے اچھا یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، یتیموں کی، بیواؤں کی، بوڑھوں کی، کمزور لوگوں کی، ایسے لوگوں کی جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کی مدد کرنا ان حالات میں اپنے اوپر خرچ کرنے سے اچھا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کرونا کی بیماری چل رہی ہے اور یہ جو حالات چل رہے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ جلدی 1-2 مہینے میں چھٹی ہو جائے۔ اس لیے ہمارے پاس جو پیسہ ہے اس کا احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے۔
تاکہ کل اگر کوئی ضرورت ہو تو خدا نخواستہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ بس یہ ضروری ہے کہ یتیموں کا بیواؤں کا حصہ نکالیں، غریبوں پر خرچ کریں، خاموشی سے دیں اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کرتے رہیں۔ اس میں ایک بات اور بتانے کی ہے کہ اب صدقہ فطر کا بھی آ رہا ہے موقع۔ عام طور پہ مسلمانوں کو صدقہ فطر دینا چاہیے اور وہ صدقہ فطر عید سے پہلے دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر ایک نہیں ہے بلکہ دو ہیں۔ صدقہ فطر ایک نہیں ہے بلکہ دو ہیں۔ ایک صدقہ فطر تو وہ ہے جو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور ہے 2.25 کلو اناج یا اس کی قیمت، اناج ہو یا جو ہو اس کی قیمت دی جاتی ہے، یا اصل بھی دے سکتے ہیں غریب غربا کو۔ لیکن حدیث شریف میں ایک صدقہ فطر کا تذکرہ اور ہے، وہ صدقہ فطر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اچھا پیسہ ہے، جن کے پاس زیادہ گنجائش ہے، اس میں کھجور ہے، چھوارا ہے، کشمش ہے۔ ان کا ایک آدمی کا صدقہ فطر 3 کلو 266 گرام ہوگا۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر 3 کلو 266 کلو گرام ہوگا، اور اس کی قیمت بازار سے لگا لیجیے۔ ہمارے ہاں ہمارے علاقے میں آج کے دن کھجور کی قیمت 3 کلو 266 کلو گرام کھجور کی قیمت تقریباً 588 روپے ہے۔ اتنے ہی وزن کی 3 کلو 266 گرام چھوارے کی قیمت 784 روپے ہے، اور اسی طرح 3 کلو 266 کشمش کی قیمت تقریباً 850 روپے ہے۔ جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے گنجائش زیادہ دی ہے، جن کی زیادہ آمدنی ہے، معقول پیسہ ہے، ان کو اس سے فطرہ دینا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، ہر شخص پر اپنا فطرہ واجب ہے، اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے فطرہ دینا ضروری ہے، اپنا اور اپنی چھوٹی اولاد، نابالغ اولاد۔ جو اولاد بالغ ہے اس کا فطرہ اس کے ذمے ہے۔ ہاں، اگر کوئی باپ یا بڑا گھر کے سب لوگوں کا فطرہ دے دے گا تو وہ ادا ہو جائے گا، فطرہ اگر دے دے گا تو ادا ہو جائے گا، لیکن اصل جو ہے وہ باپ کے ذمے اپنا اور اپنی چھوٹی اولاد کا، نابالغ اولاد کا ہے۔ ایک بات۔ تیسری بات، زکوٰۃ کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے، زکوٰۃ کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیجیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی زکوٰۃ کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ آپ کی سال بھر کی جو آمدنی ہے، یا اگر کسی بھی آدمی کے پاس، اگر کسی بھی عورت کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام یعنی پرانے تول سے 7.5 تولہ سونا ہے، یا 612 گرام 360 ملی گرام یعنی 52.5 تولہ چاندی ہے، کسی عورت کے پاس ہے، وہ اپنے جہیز کی ہو، وہ سسرال سے ملی بھی ہو، وہ خریدی بھی ہو، یا اتنی رقم ہو، یا اتنا پیسہ گھر میں رکھا ہو، یا اتنا پیسہ کاروبار میں لگا ہو، یا کوئی بھی چیز تجارت کی ہو اتنی، تو پھر اس کے ذمے زکوٰۃ واجب ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ 40واں حصہ ہوتی ہے، یعنی 1000 میں 25 روپے، 10,000 میں 250 روپے، اور اسی طرح حساب آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو جو زکوٰۃ، وہ آپ کے پاس زیور ہے، جو گھر میں پیسہ ہے، جو گھر میں پیسہ ہے، بینک میں رقم ہے، کسی کمپنی میں لگا ہوا ہے، اور اسی طرح کاروبار ہے، ان سب کا حساب لگائیے، اور پابندی سے اپنا صدقہ فطر بھی ادا کیجیے، اور اپنی زکوٰۃ کی بھی فکر کیجیے۔ اور سب مسجدوں میں 2 آدمی اعتکاف کی اگر کوشش کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، اعتکاف ایک آدمی کا بھی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح مسجدوں میں گھسنا ناجائز طور پر، دوسروں کے گھروں میں سے دیواروں پہ سے کودنا، یہ غلط عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔